اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت ڈالی اور ہمیں پوری تیاری کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہونا چاہیے تاکہ اس مبارک موقع سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اس ویڈیو میں ہم جو کچھ بھی سیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یعنی یہ دیگر مہینوں جیسا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ رمضان میں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جنت کے آسمانوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند اور شیاطین سرکش جنات کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہ مہینہ ہے کہ سارے دنوں کے روزے فرض ہیں۔ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر ایک فرض اس مہینے میں ادا کیا جائے تو وہ 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شر کی شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہا وہ حقیقت میں بڑا محروم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبیلہ قزاحہ کے خاندان بلیح کے 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی کہ اکٹھے۔ ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے وقفے کے بعد فوت ہوا لیکن شہید نہیں ہوا۔ طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی اتنی زیادہ نماز کی رکعتیں نہیں پڑھی؟ یعنی 1 سال کے روزے اور نمازیں اسے شہید سے بھی آگے لے گئیں۔ سبحان اللہ! تو خوش قسمت ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے اور وہ نیک اعمال کرے۔ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا استقبال کرنا چاہیے، اسے خوش آمدید کرنا چاہیے۔ رمضان کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا یہ اللہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنے شانوں والا مہینہ رمضان المبارک، آپ نے اس مہینے میں کچھ ضروری اور خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھنی ہیں بہت شوق کے ساتھ پڑھنی ہے، عبادت بہت ذوق سے کرنی ہے۔ آپ کی عبادت میں سستی اور کاہلی نہیں دکھنی چاہیے۔ آپ نے رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے، کسی غریب کی مدد کریں، کوشش کریں رمضان سے پہلے کریں تاکہ وہ پہلا روزہ آپ کی مدد کی وجہ سے رکھ پائے۔ کوشش کریں کسی کو کپڑے، جوڑے، سوٹ دینے ہیں تو، یا کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو رمضان سے پہلے دیں تاکہ وہ سلوا لے اور سلوا کر پہن لے۔ ہمیں اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، صبح کو بھی تلاوت، رات کو بھی تلاوت۔ اپنے بچوں کو بھی رمضان المبارک کا شوق دلانا ہے۔ رمضان میں ہمیں احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری میں آپ نے اٹھنا تو ہے ہی، کیوں نہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں سحری کے لیے
تو اٹھنا ہی ہے، وہی وقت تہجد کا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ایک چیز سے آپ نے سارے رمضان بچ کر رہنا ہے، وہ غصہ ہے۔ سارے روزے نا، این افطاری کے وقت بھی کسی کی غلط بات بھی ہے نا تو اسے برداشت کرنا ہے، سہ جانا ہے۔ رمضان المبارک میں کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی بھی نہیں۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں کو کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا، حلال کے ساتھ رکھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ وہ بولی کیسے؟ تو فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ غیبت بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھیں اور جتنا ہو سکے استغفار کیجئے گا۔ رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بہترین طریقے سے انسان اپنے جسم، اپنے دل اور اپنی روح کی صفائی کر سکتا ہے، اسے پاک کر سکتا ہے۔ مدد اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ذریعہ بنایا ہے۔ اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نماز تراویح ہمارے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس نے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعائیں مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوگا تاکہ میں آئندہ بھی ایسی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔